अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने न्यूज़ तो सुनी ली होगी, बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। आगरा का लड़का है अरशद नाम का, जो कि मुस्लिम है। उसने लखनऊ में ले जाकर 4 बहनों को और माँ को मौत के घाट उतार दिया। बहुत ही दर्दनाक घटना है, कहने में भी मुझे शर्म आ रही है और बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए, ताकि आप लोग अपने घरों के बिगड़े हुए माहौल को अभी से संभाल लें, अगर आपके पास वक्त है। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत पछताएंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे, ना घर के ना घाट के। तो इस सारे मामले पे हम आपकी बात कराएंगे अभी मुफ्ती एम कासमी साहब से। कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, ये सारी बातें आप वीडियो में भी जान जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आप अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, और शेयर करिएगा ताकि ये सब जानकारी और लोगों को भी पता चले। और बहुत ही दर्दनाक घटना है। वेलकम है मुफ्ती एम कासमी साहब का, और सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर के माहौल को दीनी बनाना कितना ज़रूरी है, जो ख़बर मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये ख़बर आप लोग ऑलरेडी सुन चुके होंगे। ऐसी ख़बर दिल दहला देने वाली, कलेजा मुंह को आ जाए, अक़ल हैरान हो जाए, थोड़ी देर के लिए आदमी का दिमाग सन्न हो जाए कि यार ऐसा भी हो रहा है आजकल। लेकिन हो रहा है, क्या करें, हकीकत है। इस तरह की ख़बरें आए दिन सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब मुस्लिम मोहल्लों से इस तरह की ख़बरें सुनने को मिलें तो ये अफ़सोस और ज़्यादा होता है, क्योंकि मुसलमान जो कुरान और हदीस को फॉलो करने वाले हैं, गुस्से का इलाज भी कुरान और हदीस में बताया गया। इंसान की तरबियत कैसे हो, अंदर की बुराइयां कैसे ख़त्म हो, सब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। एक अच्छा घर कैसे बने, अच्छा परिवार कैसे बने, मोहल्ला खूबसूरत कैसे बने, है ना, बुरे लोगों की इस्लाह कैसे हो, घर का माहौल प्यारा कैसे हो, बच्चों की तरबियत कैसे हो, एक एक चीज़ सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इंसानों को बता दी, और ख़ास तौर पर मुसलमानों को बताई, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरह की ख़बरें सुनने को मिलती हैं तो अफसोस होना लाजमी है। ख़बर आप लोग ऑलरेडी सुन चुके होंगे कि हमारे फ़िरोज़ाबाद से 40 किलोमीटर दूर आगरा के इस्लाम नगर का रहने वाला एक अरशद, उसने जो है ना अपने फैमिली के ही 5 मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया लखनऊ के अंदर। और ये सब कब हुआ? 1 जनवरी को हुआ, नए साल के मौके पर हुआ, जिसमें इसकी बहन आलिया, अलशिया, अक्सा, राहिमीन और माँ अस्मा शामिल है। 5 लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया, वो भी बहुत बेदर्दी के साथ। और अपने काले करतूतों को छिपाने के लिए पूरी एक कहानी गढ़ी, जिसको आप लोग ऑलरेडी सुन चुके होंगे, है ना। तरह तरह के इल्ज़ामात मुस्लिम कम्युनिटी पे लगाए, तरह तरह के इल्ज़ाम मोहल्ले वालों पर लगाए। तो उसकी तहकीक पुलिस कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाएगा। शुरुआत के जो खुलासे हो रहे हैं उसमें ये सामने आ रहा है कि पारिवारिक कलह, तो आपस के झगड़े, कि बाप ने जो है ना, वो बाप इसको अरशद को पसंद नहीं करता था, तो उसने जो है ना सारा कुछ बेटियों के नाम कर दिया था। आपस के झगड़े इतने ज़्यादा थे जिसकी वजह से पूरा घर का माहौल ख़राब हुआ पड़ा था। बाप माँ को मारता था, और इसकी शादी हुई थी तो अपनी बच्चों को भी ये बहुत मारता था अरशद। फिर उसके बाद घर के झगड़े इतने थे कि ये बाप बेटा जो है ना आपस में भी खूब लड़ते थे और घर वालों पर भी खूब जुल्म उठाते थे। फिर क्या हुआ, लखनऊ में जाकर इसने अरशद ने अपने बाप के साथ मिलकर 4 बहनों को और इंक्लूडिंग माँ मौत के घाट उतार दिया। पहले नशे की कोई चीज़ खिलाई, उसके बाद फिर गला दबाकर और जो ज़िंदा बच रहा था उसके हाथों की नसें काट के मौत के घाट उतार दिया। आप पूरी ख़बर स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूँ, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। और ये ख़बर आप लोग पहले मुझे उम्मीद है कि देख भी चुके होंगे, बहुत वायरल चल रही है सोशल मीडिया पर, क्योंकि इसने तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगाए थे कि मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ, और योगी जी, मोदी जी, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ऐसे मुसलमानों को ख़त्म करना चाहिए, मेरे घर पर मंदिर बने। तो पुलिस को भी डाउट्स हो रहे थे इस तरह के इसके बयान पर। फिर पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की तो बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, और अभी भी बहुत सारी तहकीकात हो रही हैं, और इंशाअल्लाह खुलासे हो भी जाएंगे। आदमी अपने जुर्म पर जो है ना, आदमी अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए फिर कुछ ना कुछ तो करता है, लेकिन पुलिस से वो बच नहीं पाता है।
تو شروعات کی جانچ میں یہی نکل کے آ رہا ہے کہ ان کے آپس کے رشتے بڑے تلخ تھے، باپ بیٹے کا رشتہ، فیملی میں بڑے وواد تھے، آپس میں بڑی پاریوارک جو کلیں ہیں وہ تھیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اب میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھو آپ۔ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرو۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو دنیا میں جتنی بھی چیزیں دیتے ہیں، عیش و آرام، مال دولت، ہے نا، جو بھی کچھ دیتے ہوں، اس میں سب سے بہترین جو چیز والدین کی طرف سے بچوں کو ملنا چاہیے وہ ہے تربیت۔ اچھی تربیت یہ سب سے بہترین تحفہ ہے والدین کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے۔ تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تربیت کا مطلب ایک اچھے اسکول میں ڈال دو، یہ تربیت کا مطلب نہیں ہے۔ تربیت کا مطلب ہے کہ آپ بچے کی ایسی تربیت کریں کہ اس کے اندر کا شیطان نکل جائے، اس کے اندر کی برائیاں ساری ختم ہو جائیں۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کا ماحول اچھا بناؤ، برائیاں آپ کے اندر سے ختم ہوں، ہے نا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو یہ حکم دیا کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اولاد اگر خراب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دو، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو۔ 5 بچے ہیں، 5 کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ہے نا۔ اور اگر کوئی بچہ برا نکل رہا ہے تو اس کی تربیت کرو، اور دین کے بغیر یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ اور اگر کسی گھر میں یہ پرابلم ہو رہی ہے تو محلے والوں کی ذمہ داری ہے، محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ تم یہ جو برائیاں محلے میں چل رہی ہیں، کسی فیملی میں جھگڑے چل رہے ہیں، تو آپ اس میں انوالو ہو جاؤ، اور اچھے انداز میں پیار محبت کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، ہے نا، ایسے کہ وہ برائی جڑ سے ختم ہو جائے اور اچھائیاں ابھر کر سامنے آئیں۔ آگے بڑھ کر ایسے کاموں میں حصہ لو۔ ہم اور آپ کا حساب کیا ہو گیا ہے کہ ارے اس کے گھر کا میٹر ہے، میں کیوں انوالو ہوں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ میرا پڑوسی اگر لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہے، کوشش میری یہ ہونا چاہیے کہ اس کے گھر سے لڑائی جھگڑے کیسے بند ہو، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ لڑائی جھگڑے روزانہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے محلے میں 2 پڑوسی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں پیار محبت کے ساتھ آگے بڑھ کر، ہے نا، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی دشمنی بھی ختم ہو جائے اور محبت دونوں کے درمیان پیدا ہو جائے، ایسا کچھ قدم میں اٹھاؤں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ محلے کے اندر اگر جھگڑے ہیں تو ان جھگڑوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے نا۔ 2 فیملیز میں اگر جھگڑے ہیں تو ان 2 فیملیز کے جھگڑوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ بھائیوں میں لڑائیاں ہیں تو لڑائیوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں اگر گھر کا مکھیا ہوں، میرے گھر کا سارا نظام اچھا نہیں چل رہا ہے، میرے بچوں میں آپس میں تنا تنی ہے، لڑائی جھگڑے، تو یہ لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہو، محبت والا ماحول کیسے قائم ہو؟ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ہم سیکھنے والے تو بنے۔ باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بیٹے کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹا ہونا کے ناطے میرے اوپر کیا حق ہیں جو مجھے والدین کے ادا کرنا ہے، والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اولاد کے حق مجھے کیسے ادا کرنا ہے، محلے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پڑوسیوں کے کیا حق ہے۔ یہ ساری چیزیں پتہ نہیں ہے تو معاشرہ خراب ہوا پڑا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ جہالت کی وجہ سے پیش آتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ایک اسلامی ماحول کریٹ نہ ہونے کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول کے طریقوں سے بہت دور ہم چلے گئے اس کی وجہ سے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ علماء کے پاس بیٹھو، دین کو سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت سے متعلق، لائف اسٹائل سے متعلق جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، غصے پہ کیسے قابو آئے، میرے ساتھ غلط ہو رہا ہو تو غلط کا جواب مجھے اچھائی سے کیسے دینا ہے نا، غصہ کیسے پینا ہے، اندر کے شیطان کو کیسے ختم کرنا ہے۔ زمین جائیداد کے پیچھے، 1 فٹ زمین کے پیچھے جو لڑائی جھگڑے آج چل رہے ہیں اور بات مار دھاڑ اور قتل تک پہنچ جاتی ہے، دنیا کے پیچھے لڑنا، اندر کی جو ہوس ہے وہ کیسے ختم ہو، لالچ کیسے ختم ہو۔ علماء کے پاس بیٹھو، دین سے جڑو تو یہ واقعات کم ہوں گے۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے واقعات پر افسوس تو ہم سب لوگ کر لیتے ہیں، لیکن آئندہ ہمارے سماج میں ایسے واقعات نہ ہوں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں پیار، حکمت، ہے نا، دین سے قریب آنا پڑے گا، علماء سے قریب ہونا پڑے گا، مسجدوں سے قریب ہونا پڑے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو سمجھنا پڑے گا، ہے نا، اور اپنی اصلاح کے لیے تھوڑا بہت وقت ہمیں دینا پڑے گا، تاکہ
ہمیں پتہ چلے کہ اپنے محلوں کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملیز کو کیسے ہمیں ہینڈل کرنا ہے، خاص طور پر ایسی سچویشن میں جب یہ جھگڑے ہوتے ہیں نا، بچپن میں بچوں کے بیچ جھگڑے ہوتے ہیں، تب ہی وہ جھگڑے ہم ختم کیوں نہیں کر پاتے؟ پھر یہ بچے بڑے ہوتے ہیں، گھر گھر کے جھگڑے بڑھنے لگتے ہیں، اور اس طرح کی فیملیز چار ہو جائیں تو محلوں میں جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ختم ہو؟ اس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا ضروری ہے۔ تو یہ خبر پڑھنے کے بعد بہت افسوس ہوا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور جتنی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے سنی لیا، مفتی صاحب نے کتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، تو ہم لوگوں کو ان سب باتوں پہ ضرور عمل کرنا چاہیے اور اوروں تک شیئر کرنی چاہیے۔ اور صحیح بات ہے، ایسی گھٹنا بہت دردناک گھٹنا ہے، اور شاید ہی یہ بہت ہی دل دہلا دینے والی گھٹنا ہے، اور اس گھٹنا کو بھولا جا سکتا ہے بہت ہی مشکل ہے، لیکن ہماری یو پی پولیس جو ہے سچ کو سامنے لے آئے گی، اور جو بھی قاتل ہے اس کو سزا ملے گی، مجھے پورا یقین ہے۔ چلیے ملتی ہوں ایسی ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیں، دین قائم رکھیں، نماز پڑھیں، اور میرے ساتھ سپورٹ دیں، مجھے سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کے سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میرا چینل اس ٹائم پہ ڈاؤن چل رہا ہے، تو پلیز آپ لوگوں نے جتنا پیار سپورٹ دکھایا ہے، مجھے ایسے ہی پیار سپورٹ کرتے رہے۔ میرے چینل کو آپ لوگوں کے لیے بہت آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ چلیے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔